الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم سب کے ہادی اور رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مزید احسان ہم پر یہ ہوا کہ دارالعلوم اشاعۃ القرآن کی اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سالانہ اجتماع اور جلسے عام کی مناسبت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آئیے وقت کی قلت کی وجہ سے ہم باضابطہ اس دوسرے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لیے حفظ دوم کے طالب علم جنہوں نے الحمدللہ اس سال حفظ کی تکمیل کی ہیں، سورہ عنکبوت کے رکوع نمبر 1 کی تلاوت کے لیے سید عبدالتواب ابن سید توفیق الدین صاحب، میں ان کو آواز دیتا ہوں، وہ آئے اور سورہ عنکبوت کی رکوع نمبر 1 کی تلاوت بھی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ تلاوت کے ساتھ ترجمانی کے لیے قاضی طہا ابن قاضی عثمان صاحب ملکہ پور، یہ دینیات دوم کے طالب علم ہیں، وہ بھی آئے اور ترجمانی پیش کریں۔ سید عبدالتواب اور قاضی طہا، جی یہ پوست کے رہنے والے ہیں، پوست کے رہنے والے، آئیے۔ جی یہ جو تلاوت کر رہے ہیں حافظ طواب، یہ اشفاق رحمانی صاحب جو ہمارے مربی گزرے ہیں، ان کے الحمدللہ نواسے بھی ہیں، جی، اور محترم سیف الدین صاحب لائن مین، ان کے پوترے بھی ہیں۔ آئیے ادھر سے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ابھی آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع اور اس کی ترجمانی پیش کرنے جا رہے ہیں، لہذا غور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائیں گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ ام حسب الذین يعملون السیئات ان یسبقونا، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، بڑا غلط حکم ہے وہ جو لگا رہے ہیں۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ وهو السميع العليم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ إن الله لغني عن العالمين،
اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میری شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ہم ان کو ضرور صالحین میں داخل کر دیں گے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کی عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو وہی شخص کہے گا کہ میں تو تمہارے ہی ساتھ تھا۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی بات پرس ہوں گی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، سچ فرمایا اللہ رب العزت نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ جزاک اللہ واحسن الجزاء۔ الحمدللہ سورہ عنکبوت کی تلاوت اور اس کی ترجمانی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ دونوں طلباء کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ دینی ادارہ دارالعلوم اشاعت القرآن کا اول دن ہی سے یہ منصوبہ ہیں کہ الحمدللہ یہاں جو طلباء حفظ کی تکمیل کرتے ہیں تو حفظ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ قرآن کی فہمی یعنی قرآن کی سمجھ
اتنی ضرور ان کے اندر پیدا کر دی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، اور چونکہ ادارے کے نام ہی کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں کہ اشاعت قرآن اس کا اولین اور بنیادی مقصد ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے تحت ادارے کو رواں دواں فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہمارے ایک مہمان خصوصی محترم مولانا عبدالرؤف ندوی صاحب سے درخواست ہے کہ ان کی نشست خالی ہیں، وہ اپنی نشست کو پر فرما لیں۔ مولانا عبدالرؤف ندوی صاحب عمر کھیڑ، مولانا سے درخواست ہے کہ ان کی نشست خالی ہیں، وہاں تشریف لائیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نذرانہ حمد پیش کرتے ہوئے میں حمد شریف کی تلاوت کے لیے یہاں پر دینیات دوم میں جو طالب علم حاصل کر رہے ہیں، جن کا تعلق اردھا پور شہر سے ہیں، جن کا نام محمد احتشام ابن محمد اقبال صاحب ہیں، میں اس طالب علم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور یہاں پر حمد تلاوت کریں، حمد پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر۔ سب کا ہے مولا سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے۔ اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے۔ عالم میں روشن عالم میں روشن تجھ سے اجالے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے تو نے لیا ہے، جس کو دیا ہے تو نے دیا ہے، جس سے لیا ہے
پر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے ہر شے میں تیری ہی رنگ بو ہے تیرا ہی چرچا ہر چار سو ہے ہر شے میں تیری ہی رنگ بو ہے دیکھا جدھر میں وہاں تو ہی تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے ذات واحد معبود تو ہے مقصود تو ہے مشہود تو ہے اے ذات واحد معبود تو ہے مقصود تو ہے مشہود تو ہے زرتی کو تیرے مقصود تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم جو حضرات دور دور سے رکھ کر بیٹھے ان سے درخواست ہے کہ قریب قریب تشریف لائیں سامنے جگہ خالی ہے جو حضرات پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو کافی جگہ ملنے کے لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ آگے آگے تشریف لائیں آ جائیے جی مفتی زبیر صاحب سے درخواست ہے کہ ان کی نشست سے بھی خالی ہیں تشریف رکھیں جی امام جامع مسجد فلسونگی مفتی زبیر صاحب قاسمی یہ تھے طالب علم دینیات دوم کے محمد احتشام ابن محمد اقبال ارداپور جو آپ حضرات کے سامنے ابھی حمد شریف پیش کر رہے تھے آئیے اور اس حصے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حفظ اول کے طالب علم جن کا نام دانش اللہ خان ابن سمیع اللہ خان صاحب ہیں جن کی سکونت پوسد میں ہیں اور یہاں پر الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سے میں ان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت شریف پیش کریں دانش اللہ خان ابن سمیع اللہ خان صاحب پوسد وہ آئیں اور نعت شریف پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کی الفت کے دیپ جن کے دلوں کی طاقوں میں جل رہے ہیں، نبی کی الفت کے دیپ جن کے دلوں کی طاقوں میں جل رہے ہیں، وہی تو ہر دور میں اندھیرے جہاں کی قسمت بدل رہے ہیں۔ یہ چند خاکی بنا کے خاکے کریں گے کیا خاک ان کو رسوا، یہ چند خاکی بنا کے خاکے کریں گے کیا خاک ان کو رسوا، فلک پہ جن پر درود کے دور
محفل میں چل رہے ہیں، فلک پہ جن پر درود کے دور نوری محفل میں چل رہے ہیں۔ ہمارے آگے لذیذ کھانا اور ان کا فاقوں میں دن بتانا، ہمارے آگے لذیذ کھانا اور ان کا فاقوں میں دن بتانا۔ جو شیب طالب کی یاد آئی نوالے ہاتھوں میں کھل رہے ہیں، جو شیب طالب کی یاد آئی نوالے ہاتھوں میں کھل رہے ہیں۔ لٹائے دندان سنگ کھائے مگر ذرا بھی نہ لڑکھڑائے، لٹائے دندان سنگ کھائے مگر ذرا بھی نہ لڑکھڑائے۔ وہ جنگ ہو یا محاذ دعوت جہاں رہے وہ اٹل رہے ہیں، وہ جنگ ہو یا محاذ دعوت جہاں رہے وہ اٹل رہے ہیں۔ بجھایا کرتے تھے باپ خود ہی، نبی نے آ کر انہیں بچایا، بجھایا کرتے تھے باپ خود ہی، نبی نے آ کر انہیں بچایا۔ ہر ایک آنگن میں بیٹیوں کے چراغ ان سے ہی جل رہے ہیں، ہر ایک آنگن میں بیٹیوں کے چراغ ان سے ہی جل رہے ہیں۔ ذبیح کی ایڑیوں سے پھوٹا تھا ایک چشمہ مگر محمد، ذبیح کی ایڑیوں سے پھوٹا تھا ایک چشمہ مگر محمد، جہاں سے گزرے وہاں سے چشمے ہدایتوں کے ابل رہے ہیں، جہاں سے گزرے وہاں سے چشمے ہدایتوں کے ابل رہے ہیں۔ نبی کے جوہد و عمل کا حاصل وجاء الحق وزهق الباطل، نبی کے جوہد و عمل کا حاصل وجاء الحق وزهق الباطل۔ وہ لات و عزیٰ کو اپنے پیروں سے دیکھو آقا کچل رہے ہیں، وہ لات و عزیٰ کو اپنے پیروں سے دیکھو آقا کچل رہے ہیں۔ یہ جتنی شاخیں ہری بھری ہے اسی
شجر سے جڑی ہوئی ہے، یہ جتنی شاخیں ہری بھری ہے اسی شجر سے جڑی ہوئی ہے، انہی کا ہے فیض اس جہاں میں جو خیر کے کام چل رہے ہیں، انہی کا ہے فیض اس جہاں میں جو خیر کے کام چل رہے ہیں، وہ چاہے ماہر ہو یا مظفر ہو یا ہو محسن نبیل سب کو، وہ چاہے ماہر ہو یا مظفر ہو یا ہو محسن نبیل سب کو، کیا فن نعت نے ہی آزاد جو اسیر غزل رہے ہیں، کیا فن نعت نے ہی آزاد جو اسیر غزل رہے ہیں، نبی کی الفت کے دیپ جن کے دلوں کی طاقوں میں جل رہے ہیں، وہی تو ہر دور میں اندھیرے جہاں کی قسمت بدل رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے دانش اللہ خان جو بہترین ترنم میں آپ حضرات کے سامنے نعت نبی پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ خوب ان کو جزا دیں، خصوصاً یہ نعت جن کی لکھی ہوئی انس نبیل کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب جزا دیں کہ بہت بہترین انداز میں موصوف نے اسلام کو واضح کیا اور اسلامی تاریخ کو بھی رکھا۔ ساتھ ہی ساتھ باہر جو ہمارے شرکاء اجتماع ہیں ان سے ادباً درخواست ہیں کہ وہ مسجد کے اندرونی حصے میں تشریف لائیں، کافی جگہ الحمدللہ خالی ہیں، ان سے ادباً درخواست ہیں کہ وہ اندرونی حصے میں تشریف لائیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں جہاں پر دارالعلوم اشاعت القرآن کی دیگر اور بہت ساری خدمات ہیں جیسے کہ قرآن فہمی کی ہیں، ساتھ ہی ساتھ تعلیم اور تربیت کی ہیں، وہیں پر ایک اہم ہمارا نظم چلتا ہے، وہ ہے ہماری انجمن۔ ہر ہفتے انجمن ہوتی ہیں، اسی انجمن کا یہ نتیجہ ہے جو اس طالب علم نے اتنے بہترین آواز میں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے نعت شریف پیش کی ہیں۔ آئیے اسی انجمن کی اور بہت ساری اہم کڑیاں آپ حضرات کی ہم سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ خصوصاً ابھی جس طالب علم کو میں آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں اس طالب علم کا تعلق شعبہ حفظ دوم سے ہیں، جنہوں نے بہت ہی قلیل مدت کے اندر اپنے حفظ کی تکمیل کی۔ میری مراد جسے بارسی ٹاکلی کے رہنے والے حسن البنا ابن مولانا احسان اللہ خان صاحب بارسی ٹاکلی، ہم حسن البنا کو آواز دیتے ہیں کہ وہ آئے اور باقاعدہ اس پروگرام کا اپنی تقریر کے ذریعے سے آغاز کریں جس کا عنوان ہے فضیلت قرآن۔ اس عنوان کے تحت اپنی تقریر پیش کریں۔ حسن البنا ابن مولوی احسان اللہ خان صاحب بارسی ٹاکلی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، مقررین خصوصی، مہمانان خصوصی اور سامعین عزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس محفل اور بابرکت اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔
ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، جس کا بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ حاضرین اکرام، قرآن کریم و عظیم برکت و سعادت ہے۔ قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں وہ عظیم انقلاب رونما کر دیا جو بڑے سے بڑی فوج اور بڑے سے بڑا لشکر نہ کر سکا۔ حاضرین اکرام، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پزمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیہ نگڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ حاضرین اکرام، آج کے اس دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھ کر پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر دو عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ حاضرین اکرام، قرآن کریم و عظیم برکت و سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات ہے اور سر چشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہا پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلائے عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلائے عرب تھا صحابہ اکرام ہو گیا، جنہیں نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ بھی نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہوئی کہ قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم حضرات، قرآن کریم دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا خود خالق الامین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ روح الامین، جس ذات پر نازل ہوا وہ صادق الامین، جس جگہ پر نازل ہوا وہ بلد الامین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ سب مہینوں سے افضل، جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام سب کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اقرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حاضرین اکرام، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک
دم توڑ گیا. قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوا. قرآن آیا تو روشنی آئی. قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی. قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی. قرآن آیا تو احکام ملے, شریعت ملی. قرآن آیا تو دم توڑتی ہوئی انسانیت کو حقوق ملے. قرآن آیا تو دوستوں سب کچھ ملا. مگر افسوس صد افسوس, آج ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا, اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا, ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری. وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی, ناکامی اس کا مقدر بن گئی. وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خوخار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا, آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں. وہ قوم جس نے کبھی حکومت اور سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا, آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے. وہ قوم جن پر تاریخ کبھی نازا تھی, آج ماتم کنا ہے. وہ مسلم قوم جس کا ماضی روشن اور تابناک تھا, حال اور مستقبل اس کا تاریخ ہے. مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ, غفلت کا پردہ چاک کرو, قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ, ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. جانثار صحابہ اکرام کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں تھی, اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلے گئی. محترم حضرات, یہ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی. آج ہم ہیں کروڑوں میں, مگر دوسری قوت ہم پر سوار ہے. جان ہماری محفوظ نہیں, مال ہمارا محفوظ نہیں, ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ ہے. نہ ہمارے مساجد محفوظ ہے, نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے. ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے. مسلمانوں, ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا ہے. اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے. 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے, مسلمانی فوج 10,000 ہے. مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے. مشورہ ہوتا ہے, حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیے اور پتہ لگائیے کہ دشمن کا لشکر کہاں ہے, اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس سامان حرب کیا کیا ہے. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت دیکھیے, فرماتے ہیں 300 کی ضرورت نہیں, میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہے. محترم حضرات, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی ایمان قوت آپ کو مبارک ہو, مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے, 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے, کم از کم آپ 60 آدمی لے کر جائیے. چنانچہ 30 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا. چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے, اس کی تعداد 60,000 ہے. حضرت خالد بن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آئی, فرمایا کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے, میری رائے یہ ہے کہ ادھر منتظر صحابہ اکرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں, ان سے مقابلے کے لیے ہم کافی ہیں. محترم حضرات, اسلامی سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہمیں شوق شہادت ہے. جب شہادت سامنے ہو تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا. اسلامی فوج کا مجاہد اعظم سب بناتا ہے, سامنے 60,000 کا لشکر ہے. حامان بن ولی آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم لوگ کہ مسلمان لوگ بڑے سمجھدار ہیں, مگر معلوم ہوتا ہے کہ تم تو احمق ہو. 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو. جاؤ, ہم تم پر رحم کرتے ہیں, کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو. اور 2 بوری کھجور اور چند اشرفیہ دے دیتا ہے. حاضرین اکرام, جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے. خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ تو وائس بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو واز کے پردے میں چھپاتا ہے, تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں. حضرت خالد بن ولید کی اس للکار کو سن کر حامان بن ولید جوش میں آتا ہے کہ فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو. چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے اور صحابہ اکرام ان میں گھس جاتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جانثار سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے, لیکن پھر پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے, سوائے صرف تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہ آتا تھا. صرف 3 گھنٹوں میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تاریخ شاہد ہے, زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا. حضرات, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام میں طاقت و قوت پیدا کی تھی؟
دوستو یہی وہ قرآن تھا جس نے ایک کو 1000 پر بھاری کر دیا تھا۔ محترم حضرات، اگر آج بھی ہم اپنی ماضی کی طرح حال اور مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو اسے سینے سے لگانا ہوگا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے 2 پیسے کی لالچ میں اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو پھیلاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹیں گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ طالب علم تھے حافظ حسن البنا، جن کا تعلق بارسی ٹاکلی سے تھی، جو فضیلت قرآن اس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کر رہے تھے۔ الحمدللہ جن حضرات نے ہمارے اس ادارے کے طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور سبھی کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوب جزا عطا فرمائیں۔ خصوصاً ہمارے مہمان مقرر پروفیسر واجد علی خان صاحب، ان کی طرف سے جن طلباء نے آج کے اس اجتماع اور سالانہ جلسے میں حصہ لیا ہے، تمام ہی طلباء کو 50 روپے انعام، اور جن طلباء نے حفظ کی تکمیل کی ہے ان طلباء کو 100 روپے کا انعام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جزا عطا فرمائے اور ہم سبھی کو ہمارے دینی طلباء کی خصوصاً حوصلہ افزائی کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آئیے ہم اس پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہوئے وقت کی قلت کے باوجود ہم آپ حضرات کے سامنے اور ایک طالب علم کو پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق حفظ دوم ہی سے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی زبیر خان ابن عیسیٰ خان، جن کا تعلق مدکھیل سے ہیں۔ یہ ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ایمان اور استقامت اس عنوان کے تحت تقریر پیش کریں گے۔ میں زبیر خان ابن عیسیٰ خان صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں جس کا عنوان ہے ایمان اور استقامت۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے درخواست ہے ادباً کہ وہ جڑ کر بیٹھیں اور زیادہ ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھیں، آنے والے ساتھیوں کو سبھی کو جگہ میسر آ سکیں۔ ادھر خصوصاً دائیں جانب جو حضرات کھلے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو جگہ میسر ہو۔ الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے کافی بڑی عریض عمارت ہیں، الحمدللہ سب انشاءاللہ اسی میں سما جائے گی۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر احترام، مہمانان خصوصی، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے تقریر کا عنوان ہے ایمان اور استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، ہر وہ جو چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ۔ ایمان کی اصل لذت استقامت ہے اور یہی استقامت ایمان کو معتبر اور مفید بناتی ہے۔ استقامت آزمائش کے وقت زیادہ مطلوب ہوتی ہے۔ حالات کسی بھی فرد یا قوم پر یکساں نہیں ہوتے۔ اہل ایمان پر بھی اچھے اوقات بناتے ہیں، بلکہ اہل ایمان کی آزمائش دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔
کبھی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، کبھی بیماری و آزاری ہوتی ہے، کبھی کفر و الحاد کا زور ہوتا ہے، کبھی دشمنوں کا خوف ہوتا ہے. ان تمام حالتوں میں سچا مومن گھبراتا نہیں اور گھبرا کر اپنے ایمان میں کمزوری نہیں دکھاتا، بلکہ اس پر مضبوطی سے جم جاتا ہے. جس طرح آندھی اور طوفانی ہواؤں میں انسان اپنی چادر نہیں چھوڑتا بلکہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور اپنے جسم پر لپیٹ لیتا ہے، اسی طرح مومن ناموافق حالات میں ایمان سے دستبردار نہیں ہوتا بلکہ اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے. استقامت آزمائش کے وقت زیادہ مطلوب ہوتی ہے. انبیاء اکرام، صحابہ صالحین سب آزمائش سے گزرے مگر اپنے ایمان میں کمزوری نہیں دکھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے جیل میں ڈالا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو حکومت نے آرے سے چیر دیا تھا، انہی کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا تھا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی حکومت نے یہودیوں کے کہنے پر سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تھی. خدا کا عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے کفار مکہ نے آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا. مدینے میں بھی آپ کو زہر دینے اور قتل کرنے کی مسلسل سازشیں ہوتی رہی. ان سارے جلیل مقدر نبیوں نے حالتوں کی سختیاں جھیلی، پریشانیاں برداشت کی، بعض نے جان تک دے دی مگر اپنے ایمان و اسلام سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ پھرے. حضرت خباب بن عرد روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مشکلوں کا حال بیان کیا اور اللہ سے دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزر چکے ہیں جنہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے مگر وہ دین حق سے نہیں پھرتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے گوشت ہڈیوں سے نوچ لیا جاتا تھا پھر بھی وہ دین حق سے نہیں ہٹتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک دل صحابہ اکرام کی پوری زندگی مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے. ایمان ہی کے خاطر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تپتے ہوئے پتھر پر لٹا کر کھار اتاری گئی. حضرت سہیب رومی کو اذیتیں دے کر جسم کو داغا گیا. حضرت خباب کو مار مار کر لولہان کر دیا گیا اور ان کو تپتے ہوئے پتھر پر لٹا کر ان کی چربی تک پھیلا دی گئی. خدا آقا عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کو شعب ابی طالب میں قید کر سوکھا چمڑا اور پتے کھا کر جینے پر مجبور کیا گیا. اس مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم اور بربریت کی ایک لمبی داستان ہے. جب بھی کسی نے اللہ وحدہ لا شریک کا کلمہ بلند کیا تو اس پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئی. بقول علامہ اقبال چمی گویم مسلمانم بلردم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں کیونکہ لا الہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو مشکلیں آتی ہیں میں اسے باخبر ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کہ تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں جنت کا داخلہ یوں ہی مل جائے گا؟ ابھی تم پر وہ سب نہیں گزری جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزری ہے. ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئی، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کے رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، جب انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے. یہ سنت الہی ہے. تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ جب اہل ایمان نے استقامت اور عزیمت کا مظاہرہ کیا تو اللہ کی مدد ضرور آئی. اگر اللہ کی مدد نہ آتی تو بدر کے میدان میں مٹھی بھر مسلمانوں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی اور آج ہمارے گھروں میں اور ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی نہ ہوتی. کیا ہم نے اسلام کی خاطر اس طرح قربان ہونے کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے، مشکل آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو بلا اٹھتے ہیں. ہمت اور حوصلے سے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے بجائے کمزوری دکھائی دینے لگتے ہیں. اور جو کوئی لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں قربانیاں دے رہے ہیں انہی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. یاد رکھے اگر ہم مسلمان ہیں تو آزمائش ضرور آئے گی. اگر آزمائش نہ آئی تو مومن اور منافق، سچے اور جھوٹے کی پہچان نہیں ہو سکتی.
भट्टी में लोहा तपता है तो कुंदन बन जाता है, और जो मैल और कुचैल रहता है वो राख बन जाता है। मोमिन पर ईमान पर साबित कदम रहना मोमिन का शिआर है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए ऐ औक़ाफ़, तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबराए ऐ औक़ाफ़, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ईमान पर इस्तिकामत की तौफीक दे और अपनी रहमत और नुसरत से नवाजे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे ज़ुबैर ख़ान जो हिफ्ज़ दुव्वम के ताल्लुक़ में थे, जो आप हज़रात के सामने ईमान और इस्तिकामत इस उन्वान के तहत अपनी तकरीर पेश कर रहे थे। चूँकि आप जानते हैं जहाँ पर दुनिया के अंदर दीन इस्लाम के अलग अलग तामीरी, इसी तरह से अखलाक़ी जितने काम अंजाम दिए जा रहे हैं, उसमें बुनियादी रोल अगर देखा जाए तो वह अहले मदारसी का है। इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए जहाँ कहीं पर दावत इस्लाम के फ़रीज़े की अंजाम दही के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वहीं पर आप जानते हैं कि मराठी ज़बान भी हैं, हिंदी ज़बान भी हैं। इदारे हाज़ा ने इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए हमारे इस इदारे के अंदर दोपहर के तालीम के अंदर असरी उलूम का बाकायदा नज़्म रखा है, जिसके मातहत आप हज़रात के सामने मराठी में एक तालिब इल्म अभी आपके सामने तकरीर पेश करेगा। मेरी मुराद जिससे उज़ैर ख़ान इब्न अफसर ख़ान साहब हैं, जो शोबे हिफ्ज़ दुव्वम के ताल्लुक़ में हैं, जो कालकुंडी से अपना ताल्लुक़ रखते हैं। मैं उज़ैर ख़ान इब्न अफसर ख़ान इनको दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी मराठी तकरीर इस्लाम धर्माद नसरत दहा वकर तवे इस उन्वान के तहत अपनी तकरीर पेश करें। उज़ैर ख़ान इब्न अफसर ख़ान कालकुंडी, ज़िला हिंगोली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, गुरुजन वर्ग आणि माझे मित्रांनो, सगळ्यांना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज माझ्या भाषणाचा विषय आहे इस्लाम धर्मात श्रद्धा व कर्तव्य। माननीय उमर में खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु यांचे कथन आहे की एक दिवस ते प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या सोबत बसले होते। अचानक एक शुभ वस्त्रधारी इसम हजर झाला। त्याचे केस काळे कुळकुळीत होते। त्याच्या चेहऱ्यावर प्रवासाचा ताण मुळीच दिसत नव्हता। तो आमचा परिचितही नव्हता। तो प्रेषितांच्या गुडघ्याला गुडघा टेकून विराजमान झाला व त्याने आपले दोन्ही हात त्यांच्या मांडीवर टेकले। तो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्याशी बोलू लागला, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मला इस्लाम विषयी काही माहिती द्या। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्हणाले, इस्लाम बद्दल पहिली महत्त्वाची बाब म्हणजे तू मान्य करायला हवे की अल्लाह शिवाय तर कोणी पूजनीय नाही व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहचे प्रेषित आहेत। तू नमाज पढायला हवी, रमजानच्या महिन्यात रोजे पाळायला हवेस। तू आर्थिक दृष्ट्या सबळ असशील तर काबागुराचे हज करायला हवेस। तो म्हणाला, आपण योग्य ते सांगितले। माननीय उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यांना आश्चर्य वाटले की हा इसम प्रेषितांना प्रश्न विचारतोय व मिळालेली माहिती योग्य आहे असे प्रमाणित करीत आहे। नंतर त्याने म्हटले, मला श्रद्धे ईमान बाबत माहिती द्या। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्हणाले, तू अल्लाहच्या दूतांवर, अल्लाहने अवतरित केलेल्या ग्रंथावर, अल्लाहच्या प्रेषितांवर, अंतिम दिन व भाग्यावर श्रद्धा राखायला हवी। ह्या सर्व गोष्टी म्हणजेच ईमान होय। तो म्हणाला, आपण सत्य सांगितले। मग त्याने उपकाराबद्दल माहिती मागितली। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्हणाले, तू अल्लाहची प्रार्थना अशा मनोभावाने कर जणू तू अल्लाहला पाहत आहेस। तू अल्लाहला पाहू शकत नाही, मात्र तो निश्चितच तुला पाहत आहे। नंतर त्याने कयामत जगाच्या विनाशाबाबत विचारणा केली। प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्हणाले, जितके तुला माहित आहे त्यापेक्षा अधिक मला माहित नाही। तो म्हणाला, मग मला त्याबाबतचा खानाखुणा सांगा।
प्रेषित मोहम्मद म्हणाले, एक खूण अशी आहे की मोलकरीने आपल्या मालकिनीला जन्म देईल व पायात पायतान घालणारी वस्त्र, कंगाल तसेच मेंढपा मोठमोठ्या इमारतीत मोठ्या दिमागाने निवास करतील. नंतर तो इसम निघून गेला. माननीय उमर बराच वेळ स्तब्ध बसून राहिले. प्रेषित मोहम्मद यांनी माननीय उमर यांना विचारले, हे उमर, तू या इसमास ओळखले का? माननीय उमर म्हणाले, नाही, ते कोण होते हे अल्लाह व अल्लाहच्या प्रेषितांनाच माहीत असेल. प्रेषित मोहम्मद म्हणाले, ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम होते व तुम्हाला इस्लाम धर्माची शिकवण देण्याकरिता आले होते. कुराणात ज्या ज्यावेळी इस्लाम व श्रद्धेबाबत एकत्रित उल्लेख आला आहे त्यावेळी विश्वास व आंतरिक समर्थन तसेच एकेश्वरवाद व प्रेषितत्वाबाबतची तोंडी कबुली व प्रत्यक्ष प्रार्थना पद्धतीत सांगत असावी अशी अपेक्षा केली आहे. एहसान या शब्दाची उत्पत्ती हसन या मूळ शब्दातून झाली असून त्याचा अर्थ सौंदर्य असा होतो. अल्लाची आराधना सुंदर व्हावी अशी अपेक्षा असेल तर मनात असा दृढ विश्वास असायला हवा की आपण अल्लाहसमोर हजर आहोत व त्याला आपण पाहत आहोत. जर ही कल्पना मनात निर्माण होत नसेल तर निदान अल्लाह आपल्याला पाहत आहे हे सत्य स्वीकारलेच पाहिजे. अल्लाहपासून मानवाचे कोणतेच प्रत्ये लटले नाही, अर्थात तो सर्वज्ञ आहे. मोलकरीने आपल्या मालकीला जन्म देईल याचा अर्थ असा की जगाच्या सर्वनाशाच्या प्रलयाच्या जवळच्या काळात लोकांमधील आपसातले संबंध सहानुभूती व दयाभावनेऐवजी स्वार्थ व निर्दय वृत्ती निर्माण होईल. वडीलधाऱ्या व्यक्तींचा आदर करणे व त्यांच्या आज्ञेचे पालन करणे कमी होत जाईल. सहसा आईचे मुलीवर जात प्रेम असते पण त्याही आईशी मोलकरी सारखा व्यवहार करू लागतील जणू आईने मुलीला जन्म दिला नसून आपल्या मालकीला जन्म दिला असावा. बिनपाताने फिरणारी वस्त्र, कंगाल व गुरे हाकणारे मोठमोठ्या इमारतीत दिमागाने निवास करतील याचा अर्थ असा की अज्ञानी, संस्कारहीन व ज्यांच्यात माणुसकी व सौजन्याचा अभाव असेल अशा लोकांकडे विपुल धनदौलत जमा होईल व लोक आपल्या ऐश्वर्याचे व वैभवाचे अधिकाधिक प्रदर्शन करू लागतील. माननीय अबूझर यांच्याकडून कळाले आहे की प्रेषित मोहम्मद यांनी म्हटले आहे की ज्याने अल्लाहशिवाय तर कोणीच पूजले नाही हे मान्य केले व त्यानंतर त्याला मृत्यू आला तर त्यास निश्चितच स्वर्गात स्थान मिळेल. दुसऱ्या आफ्रिकेत म्हटले आहे हे सत्य प्रामाणिकपणे मनापासून मान्य व कबूलही केले पाहिजे. निश्चित अशा दृढ विश्वासाने माणसाच्या चारित्र्य व वागणुकीवर खोलवर परिणाम व परिवर्तन घडून येतील व जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर त्याचे उज्ज्वल परिणाम दिसून येतील. सुफियान बिन अब्दुल्ला सफर जनानू यांच्याकडून कळाले आहे की प्रेषित मोहम्मद त्यांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्या पुढे निवेदन केले की हे मोहम्मद मला इस्लाम बाबत अशी माहिती द्या की नंतर मला इतर कोणाकडे काय विचारण्याची गरज भासणार नाही. प्रेषित मोहम्मद म्हणाले, मन माझी अल्लाहवर श्रद्धा आहे व त्यानंतर त्यावर कायम राहा. मान्य अब्बास यांनी सांगितले आहे की प्रेषित मोहम्मद यांनी सांगितले आहे की ज्याने अल्लाहला पालन करता इस्लामला धर्म व प्रेषित मोहम्मद यांना अल्लाहचे प्रेषित हे मान्य केले त्याने श्रद्धेची इच्छा जाणून गेली असं समजावे. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. माशाल्लाह माशाल्लाह. ये थे तालिब इल्म उज़ैर ख़ान इब्न अफसर ख़ान साहब जो ज़िला हिंगोली कालकुंडी से अपना ताल्लुक़ रखते हैं. रिश्ते में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह भांजे भी हैं. अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि दावत दीन के लिए अल्लाह ताला इस मराठी ज़बान को और हिंदी ज़बान को कबूल फरमाएं. ये इदारे की बड़ी यूँ समझ लीजिए कि बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी कोशिशें हैं कि हमेशा इदारे ने और ख़ुसूसन मदारिस इस्लामिया ने जब भी मुसलमानों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ख़ुसूसन शोबे दावत के उन्वान से लेकर, तो मदारिस ने बड़ा ही अहम किरदार अदा किया. ख़ास तौर से इस मराठी ज़बान में हदीस जिब्रील को पेश करना ये बड़ी बात है. जो लोग अकोला के शकील भैया आए सब बच्चों की जी अकोला से हमारे एक मेहमान आए शकील भाई, उनकी तरफ से जितने शुरका हैं हमारे तलबा जिन्होंने इस इज्तिमा में हिस्सा लिया है तमामी तलबा के लिए 1000 रुपये का इनाम आया है. अल्लाह ताला मौसूफ़ को खूब जज़ा अता फ़रमाए. उन्होंने तलबा की हिम्मत हौसला अफजाई फरमाई.
حدیث جبرائیل کو اس طالب علم نے مراٹھی زبان میں پیش کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل طور پر اسلام کا پورا تعارف کرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں پروردگار ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس کو اور آگے زیادہ بڑھاتے ہوئے اب آپ حضرات کے سامنے اسی سال جس طالب علم نے حفظ کی تکمیل کی ہے، میرے مراد اس سے اب سید عبدالتواب ابن سید توفیق الدین صاحب ہیں، جن کا تعلق شعبہ حفظ دوم سے ہیں، جو پوسد میں رہتے ہیں۔ اس عنوان کے تحت ان کو بلانا چاہتا ہوں، جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ ناصر بن چکا ہے۔ میری مراد اس سے جہیز اور ہمارا معاشرہ، اس عنوان کے تحت سید عبدالتواب ابن سید توفیق الدین صاحب اس طالب علم کو میں آواز دیتا ہوں اور آپ کے روبرو کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جہیز اور اپنا معاشرہ اس عنوان کے تحت اپنی تقریر پیش کریں۔ سید عبدالتواب یہ الحمدللہ ہمارے مربی اشفاق رحمانی صاحب کے یہ نواسے بھی ہیں، اور محترم ہمارے سیف الدین صاحب لائن مین کے پوترے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب مولا مربی کو خوب اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نعم البدل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد اللہ الا ذلا ومن تزوج لمالها لم يزد اللہ الا فقرا الى آخرہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، بیٹے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے، 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے ہم جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب الجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو ایسے شخص کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ حضرات، آج ہمارے ملک کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے، اس منحوس جہیز کی بنیاد پر آج ہمارے ہندوستانی معاشرے میں اخبارات کے رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز سے مطالبے کو پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے اب خیرات دیکھیے۔ حضرات، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چڑھنے والی کہیں رضیہ، کہیں فاطمہ تو کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے پکار کر یہ کہتی ہے کہ کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ حضرات، عورت رب الجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رانائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم گلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت دور کیا۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا کیے گئے ان میں زیادہ تر صنف نازک پر کیے گئے۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا وہ نہایت قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا۔ حضرات، آج بھی ان معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خارزار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہے۔
آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی نگاہیں، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چہمگوئیاں ہوتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے کسی گلدان یعنی اچھے لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہیں مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد مسنون حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کس انداز میں ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیون لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا انجینئر ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اور اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ حضرات آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو دنیا سے مٹا دے۔ آخر میں چند اشعار پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے مشکل میں اس کی جان ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے۔ بہنیں گھر میں جوان بیٹھی ہے، بھائی چپ ہے کہ کہہ نہیں سکتا، ماں تو گھٹ گھٹ کے خود ہی مرتی ہے، باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا، جی میں آتا ہے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ دفنا دے، سرخ جوڑے تو دے نہیں سکتے، سرخ چادر میں کیوں نہ کفنا دے، یہ بھی دلہن ہے گھر سے جاتی ہے، موت مفلس کو کیا سہاتی ہے، یہ سہاگن ہے اس کو کاندھا دو، ہم نے خون جگر سے پالا ہے، اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا کہ زر پرستوں نے مار ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جہیز جیسی لعنت سے ہماری اور ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے حافظ سید عبدالتواب جو آپ حضرات کے سامنے جہیز اور ہمارا معاشرہ اس عنوان کے تحت تقریر پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی مسلمانوں کو خصوصاً قرآن حدیث کے روشنی میں جہیز کی ملعونیت کو اللہ تعالیٰ سمجھ کر اس کو ہمارے معاشرے سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے وقت کی قلت کے باوجود، چونکہ آپ جانتے ہیں تعلیمی مظاہرے کے اندر ادارہ جس طریقے کی خدمات انجام دے رہا ہے، آپ نے پہلے بھی ایک طالب علم کے ذریعے سے سنا کہ مراٹھی میں تقریر پیش کی گئی، پھر دیگر طلباء نے الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت ترجمانی کے ساتھ پیش کی، فہم قرآن، ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عصری علوم کو پیش نظر رکھا گیا۔ دوپہر کی تعلیم کا آدھا وقت ہمارا جو بنیادی جو کلاسیں ہماری دینیات کی، اس میں ابتدائی کلاسوں کے اندر عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، جہاں پر دینی علوم کا نظم ہے وہیں پر عصری علوم کا بھی ہمارے پاس میں نظم ہے۔ آئیے اسی کی ایک کڑی انگریزی تقریر ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے پوسط سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم جن کا نام عفان احمد خان صاحب ابن کامران احمد خان صاحب، میں اس طالب علم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی انگریزی تقریر پیش کرے۔ عفان احمد خان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. Narrated in Quran by Allah, say to believing men that they cast down their looks, they keep away from prohibited, guard their chastity, that is pure for them. Surely Allah is all aware of what they do.
Assalamu alaikum to each and everyone today here. Today I am talking about modesty, min haya. Respected all chief guests, president of madrasa and all my dear friends. Islam is a religion of nature and teaches man the ways that lead him to the goal of success, but also adorns him with the morals which give him a way of living a pure and peaceful life. Modesty is an important part of Islamic teachings. Its importance in religion is so great that the Prophet Muhammad ﷺ described it as a part of faith and said, modesty is also obligatory. And he who does not have modesty also lacks in faith. As if modesty is an attribute of believers. Today we are going through a dark age of so-called enlightenment. Man is moving towards materialism on the horse of the soul, putting his religious, spiritual and subtle emotion in the deserted corner of the heart. Literally speaking, haya means feeling embarrassed of doing that which is wrong. Terminologically speaking, haya is self-controlling force rooted in a fear of embarrassment, knowing that the respected observer is watching. It regulates man's action based on religious law, Sharia, the intellect and accepted custom. Modesty in the Quran is an inborn quality. Modesty in the Quran is rooted in a sense of self-respect, honor and dignity. Haya is a contraction of soul or feeling of shame. It leads to graceful and honorable behavior and avoiding wrong action. In Hadith, Prophet Muhammad ﷺ said, every religion has distinct quality and the distinct quality of Islam is modesty. It is clear from this hadith how much power modesty holds in Islam. But what exactly is modesty? In literal meaning, modesty is behavior, manner or appearance intended to avoid impropriety or indecency. Islamically, its meaning is not much different, which is acting in decent and respectful manner, to wear garment that show decency, stressing on decency in clothing. In Arabic, the word used for modesty is haya. The concept of modesty in Islam defines the boundaries with respect to decency that are set for every Muslim in terms of attire, speech, behavior and actions. But why does Islam stress on modesty? A part of world believes that Muslims are forced to be modest, to cover up. This is not true. Islam preaches purity and goodness. It is for the benefit of none other than Muslim. For example, when a woman in decent clothes walks by a group of men, they tend to look at her from head to toe. It's inevitable. But when a covered woman walks by, she is not looked at for more than just a glance. When a Prophet Muhammad ﷺ was a child, the Kaaba was being built. He was carrying 5 bricks on shoulder. His uncle Hazrat Abbas said that you should open the tahban and put it on the shoulder so that the bricks do not rub. When he did that, he fainted. When he regained consciousness, the language was my tahban, my tahban, my tahban. Hazrat Abbas tied tahban. It is narrated in the hadith that the Prophet Muhammad ﷺ said, in other words, modesty is virtue and it has 100% virtues. There are many types of shame. It is narrated from Hazrat Abu Huraira that he said, there are more than 70 branches of faith and modesty is one of the many branches of faith. We should give thanks to Allah for giving him a gift of shame and humility to live together, which is why he is the noblest creature today. Dear friends, when we are alone, we become carefree and forget we have 2 angels from Allah who are taking note of our every word and deed. We should know that Allah is present and watching. We should not do anything that would make it happen.
May Allah protect us from the evil of shaitan. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. ماشاءاللہ. یہ تھے عفان خان ابن کامران احمد خان صاحب جو شعبہ حفظ دوم کے طالب علم تھے، جو حیا کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش فرما رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی بے حیائی پھیل چکی ہیں. چونکہ اس کو سمجھانے کے لیے صرف خالی مسلمانوں ہی کے اندر نہیں بلکہ سارے انسانوں کے اندر، خصوصاً انگریزوں کے اندر اسی تقریر کو پیش کرنے کے لیے اگر انگریزی کی ضرورت پڑتی ہے، انگریزی زبان کی، تو اس کے لیے بھی الحمدللہ اہل مدارس کوشش کر رہے ہیں. آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خوب مدارس کو ترقی عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ تعلیمی مظاہرے کی آخری کڑی جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے موت کی اٹل حقیقت. موت ایک اٹل حقیقت. بہت ہی اہم تقریر ہیں. اس کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے دینیات دوم کے تعلق جو خازن علی ابن برکت علی صاحب ہیں، جن کا تعلق امراوتی ضلع کے ایک بستی سے جس کا نام ہے اروڑا بازار، ہم خازن علی ابن برکت علی کو آواز دیتے ہیں اور آپ کے روبرو کرتے ہیں کہ وہ موت ایک حقیقت اس عنوان کے تحت اپنی تقریر پیش فرمائیں. خازن علی ابن برکت علی. ٹھیک ہے، آیا صحیح ہے نا؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے موت ایک اٹل حقیقت کے عنوان پر کچھ گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے بھائیوں، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے، ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی نظریے اور کسی فلسفے پر اس بات پر اختلاف موجود نہیں ہے، اور وہ بات ہے موت. دنیا کا کوئی بھی شخص اور دنیا کے کوئی بھی جاندار، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کی کوئی بھی حکومت، دنیا کی کوئی بھی سلطنت موت کا انکار نہیں کرتی. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو واحد خدا کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر، حشر، جنت، دوزخ کا انکار کرتے ہیں. مگر آپ کو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو، اور وہ چیز ہے موت. موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت نہ ایک بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ انسان اپنی دو آنکھوں سے رات دن اپنے گلی بستی شہر چوراہے میں دیکھ رہا ہے. اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے دنیا سے ختم ہونا ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئیں گی سمجھے اجازت لے کے نہ آئیں گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ آ جائیں گی. اسے نہ بادشاہ کے سپاہی روک سکتے ہیں، نہ ہی بڑی بڑی عمارتیں اور بڑی بڑی دیواریں اس کے راہ میں حائل ہو سکتی ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے، نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو نظر انداز کرتی ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر و عمر محفوظ رہ سکے ہیں، نہ ہی اس کائنات کے سردار آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئیں گی، ولی ہے تو موت آئیں گی، عالم ہے تو موت آئیں گی، جاہل ہے تو موت آئیں گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ زندگی گزارنا ہے تو موت آئیں گی، گھاس کو جھوپڑی میں رہنے والا ہے تو موت آئیں گی. صرف اللہ اکیلا باقی رہے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی کتاب لپٹے گا. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو 3 مرتبہ پھیلائے گا اور لپٹے گا اور کہے گا میں ہوں زبردست غالب، میں ہوں زبردست غالب. یہ اعلان فرما دے گا کہ آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے. مگر اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوگا. جس انسان کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی فیکٹریوں پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، آج وہ بوسیدہ غلی سڑی ہڈیوں کی ڈھچاری کی صورت میں پڑا ہوا. وہ انسان جس کی زبان تڑ تڑ بولتی تھی آج جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہوں گی. وہ انسان جو بڑے بڑے بول بولتا تھا، وہ انسان جس کا ہر وقت یہ خیال تھا کہ اس کی حکومت، اس کی سلطنت لا فانی نہیں بلکہ جاویدانی ہے،
جواب میں کچھ نہیں کر سکیں گا. فی العالم میں بار بار اعلان ہوں گا, او زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں, اور نمرود اور فرعون کے نقش قدم پر چلنے والوں, اور کمزوروں پر مشق ستم ڈھانے والوں, اور یتیموں, مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے والوں, بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ بولا آج کس کی حکومت ہے, تمہاری یا ہماری؟ خدا کی یا مخلوق کی؟ مالک کی یا مملوک کی؟ یہ اعلان تین مرتبہ ہوں گا. زمین و آسمان تھرا رہے ہوں گے مگر اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گا للہ الواحد القہار, کیا اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست غالب ہے, تو وہی حقیقی مالک ہے, تو وہی حقیقی خالق ہے. لا خالق الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ. کہ حقیقی مالک اور رازق تو وہی ہے, باقی سب حکومتیں اور سلطنتیں فانی ہیں. میرے بھائیوں, آج ہم دنیا کی ملمہ سازیوں سے فریب کھا کر موت کو بھول گئے. آج ہم دنیا کی چمک دمک, زرق برق اور لغ دغ میں پڑھ کر موت کو بھول گئے. آج ہم دنیا کی دولت میں پڑھ کر موت کو بھول گئے. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو, ہم تو موت کو بھول گئے لیکن موت ہمیں نہیں بھولی. موت تو ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے انا الموت انا الموت انا الموت الذی یفرق بین البنات والامہات. کیا مجھے بھول جانے والوں, میں موت ہوں, میں موت ہوں, میں موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. میں موت ہوں جو باپ اور بیٹوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. میں موت ہوں جو گھروں کو برباد کر دیتی ہوں. میں موت ہوں جو قبروں کو آباد کر دیتی ہوں. میں موت ہوں جو ڈھونڈتی اور پا لیتی ہوں, چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو. اور مخلوق میں کوئی ایسا باقی نہیں رہے گا جو موت کا مزہ نہ چکھ لے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم دنیا کی, میرے دوستو یہ قدرت کی تنہائیات ہے. ہمیں بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں موت کی تیاری کرو, کیونکہ تمہاری زندگی کا اسٹیشن بھی قریب ہے, تمہارا بھی جلدی ٹکٹ کٹے گا. تمہیں بھی ایک دن اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار باقی میں جانا ہے. میرے بھائیوں, دنیا کمانا اور مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں, بلکہ حلال روزی کمانے والا کل صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گا. لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ ہم دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے, اتنا مست ہو جائے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہے. ہمارا خالق مالک رازق ایک ہے اللہ, جو ہمارے سارے اعمال دیکھ رہا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ مجھے قبر میں جانا ہے جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے. مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا کرنا ہے. مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلے سے گزرنا ہے. مجھے زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنے اوقات کا غمائیں, اپنی جوانی کا خفائی, اپنی تندرستی کا غمائی. اے دنیا سے فریب کھانے والے انسان, تمہارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں. تمہارے جیسے بے شمار اس فانی دنیا میں آ گئے جو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے, آج وہ اندھیری کوٹری میں پڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں. ان کے سر کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے, آج ان کی کھوپڑیاں پیروں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہیں. وہ جدھر سے گزرتے تھے فضا معطر ہو جاتی تھی, آج ان کی لاشوں میں سے بدبو اٹھ رہی ہے. اے موت سے غافل انسان, ذرا دیکھ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے سورج اور چاند کی طرح چمکتے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ جن کو میدان میں غلبہ حاصل ہوا. کہاں ہے وہ بادشاہ جس نے بڑے بڑے شہر آباد کر دیے, حقیقت میں آج ان کو موت نے برباد کر دیا. وہ قبر میں پڑے ہائے آگ, وہ قبر میں پڑے ہائے آگ, ہمیں بچاؤ, ہمیں بچاؤ, یہ عرض کر رہے ہیں. اے اللہ کے بندو, تم رات دن کی گزرگاہ ہو, تمہاری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے, تمہارے عمل ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. اور میرے بھائیو یاد رکھو, موت اچانک آنے والی ہے, موت اچانک آنے والی ہے, اس لیے خدا را موت کی تیاری کرو. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. یہی تجھ کو ڈھونڈے رہو سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دیں گے بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جہاں ہے, تماشا نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ.
یہ تھے خازن علی ابن برکت علی، جو موت ایک اٹل حقیقت ہے اس عنوان کے تحت تقریر پیش کر رہے تھے۔ دنیا کا کوئی بھی متنفس اسے انکار نہیں کر سکتا، یہ اٹل حقیقت ہی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس طالب کو خوب جزا عطا فرمائے۔ تمامی سامعین کو ابھی جو تقریر پیش کی گئی اس پر مزید غور و فکر کے بعد حسن عمل کی توفیق۔ چونکہ آخری طالبی مظاہرے کی ایک اہم کڑی وہ ہے دعائیہ نظم۔ میں دعائیہ نظم پیش کرنے کے لیے حفظ دوم کے طالب ہوں، جن کا تعلق پوسط سے ہیں، جن کا نامی اسم گرامی شیخ عیان ابن شیخ نور صاحب ساکن پوسط۔ میں شیخ عیان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی دعائیہ نظم پیش کرے۔ وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر کے دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ وہ ہے حی قیوم شہرک سے نزدیک، مصیبت نے اس کو بلا کر تو دیکھو۔ وہ ہے حی قیوم شہرک سے نزدیک، مصیبت نے اس کو بلا کر تو دیکھو۔ وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو۔ زمین کی تمہیں بادشاہی ملے گی، علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو۔ زمین کی تمہیں بادشاہی ملے گی، علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو۔ خدا خود خریدار ہوگا تمہارا، شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو۔ خدا خود خریدار ہوگا تمہارا، شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو۔ مہکنے لگے روح، دل شاد ہوگا، کلی ذکر رب کی کھلا کر تو دیکھو۔ تلالا شعروں کا گلشن ہے شاہد، بھرو جھولیاں مسکرا کر تو دیکھو۔ تلالا شعروں کا گلشن ہے شاہد، بھرو جھولیاں مسکرا کر تو دیکھو۔ وہ سنتا ہے سب کی، دعا کر تو
اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو. السلام علیکم. ماشاءاللہ. یہ تھے شیخ عیان ابن شیخ نور صاحب شعبہ حفظ دوم کے تعلق، جن کا تعلق پوسس سے ہیں، جو بھی آپ حضرات کے سامنے آخری تعلیمی مظاہرے کی کڑی دعا یا نظم پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ جتنے سامعین حضرات ہیں جنہوں نے ہمارے طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی، جنہوں نے ابھی ایک صاحب خیر کی جانب سے تمامی شرکائے اجتماع جو طلباء نے جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے ان کو 500 روپے نہ ملا، اور ہمارے صابر بھائی آکولے سے آئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی الحمدللہ جن طلباء نے اس میں حصہ لیا ان تمام ہی طلباء کو 500 روپے کا انعام. اور ہمارے ایک صاحب بزرگ ہمارے خصوصی مہمان بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہمارے جن طلباء نے حصہ لیا پروگرام میں ان تمام طلباء کو 1000 روپے ہدیہ آیا ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی بڑی حوصلہ افزائی. جی سب سے بڑی ہمارے مربی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی حوصلہ افزائی یہ ہے کہ آپ لوگ دعوت پر آئیں اور یہ سارے جلسے کو سنا اور سن کر طلباء کی حوصلہ افزائی، یہ سب سے اہم چیز ہے سننا. آئیے آپ جانتے ہیں کہ اس سال ادارے حاضہ کی جانب سے 6 طلباء نے حفظ کی تکمیل کی ہیں، انہیں طلباء کی حوصلہ افزائی اور ان کے اعزاز میں اندر مدرسے کی جانب سے ان کو ایک سند دی جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایک سند کے ساتھ ساتھ میں ادارے کی جانب سے ایک ٹوپی اور ایک دستی بھی. محمد اسفار صاحب آکولہ ان کی جانب سے بھی جن طلباء نے حصہ لیا ہے پروگرام میں ان کو جی حافظ عبدالتواب صاحب ان کے دادا سیف الدین لائمن صاحب کی جانب سے بھی جن طلباء نے پروگرام میں حصہ لیا ان کو الحمدللہ حوصلہ افزائی کے طور پر پیسے دیے گئے. ادارے کی جانب سے جن طلباء نے حفظ کی تکمیل کی ہے ان 6 خوش نصیب طلباء کو ادارے کی جانب سے سند بھی دی جائے گی، ساتھ ہی ساتھ ہدیتاً ایک ٹوپی اور ایک دستی پیش کی جائے گی. سب سے پہلے میں سند کا متن آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں. اور ایک صاحب خیر کی جانب سے جن طلباء نے حصہ لیا پروگرام میں ان کو بڑا تعاون دیا گیا. جو سند میں جو متن لکھا ہوا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. جی دارالعلوم اشاعت القرآن راجن نگر کوپرا پھاٹا پوسس ضلع یوت محل مہاراشٹر، اس کی طرف سے سند کا جو متن ہے وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. 19واں سال شہادت حفظ القرآن. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا. درود و سلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے قرآن انسانوں تک پہنچایا اور سمجھایا. ہزاروں رحمتیں ہوں ان بزرگوں پر جنہوں نے قرآن کے الفاظ اور معنی کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے میں اپنی پوری زندگیاں لگا دی. تصدیق کی جاتی ہیں کہ مسمی جو 6 طلباء ہیں انہوں نے حفظ کی تکمیل کی تو دارالعلوم اشاعت القرآن میں داخل ہوئے اور مورخہ وہ 12ویں سال تک تعلیم حاصل کرتے رہیں. اسی دوران انہوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا، ساتھ ہی انہیں دین کے بنیادی عقائد اور احکام کی بھی تعلیم دی گئی. اسی طرح ان میں کچھ حد تک قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت بھی پیدا کی گئی. موصوف کے اخلاق و کردار اچھے ہیں، انہیں نصیحت کی جاتی ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے سے خصوصی شغف رکھیں اور جو کتابیں قرآن مجید کے سمجھنے سمجھانے میں معاون اور مددگار ہوں ان کا مطالعہ کرتے رہیں، خصوصاً تفہیم القرآن، معارف القرآن، تدبر قرآن اور فی ظلال القرآن وغیرہ. انہیں یہ نصیحت بھی کی جاتی ہیں کہ حق کے اظہار میں حق کے اظہار میں کسی مخالفت اور ملامت کی قطعاً پرواہ نہ کریں اور تحریک اسلامی کے فکر و عمل سے ہمیشہ جڑے رہیں اور ہر وقت اللہ ہی سے ڈرتے رہیں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. یہ وہ سند کا متن ہے. آئیے جی ہمارے عمر کھڑ سے ایک مہمان آئے ہوئے اظہر الدین صاحب، ان کی طرف سے بھی جن طلباء نے پروگرام میں حصہ لیا ہے ان تمام ہی طلباء کو 500 روپے کا انعام آیا ہے. اللہ تعالیٰ
سب کو خوب جزا عطا فرمائے جنہوں نے خصوصاً طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی، چاہے وہ سننے کے ذریعے سے ہو یا پھر مال کے ذریعے سے اور دیگر الگ چیزوں کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے میں ان 6 طلباء میں سے آواز دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حسن البنا ابن احسان اللہ خان صاحب بارسی ٹاکلی کے وائے اور اپنے سند ہمارے صدر جلسہ جی 6 کے 6 طلباء سے درخواست ہے کہ آ جائیں۔ حسن البنا ابن سید عبدالطواب ابن سید توفیق الدین صاحب یہاں آ جائے سامنے۔ سید ابو طالب ابن سید عبدالجبار صاحب ارداپور وہ بھی یہاں پر آ کر کھڑے رہیں۔ شہراز خان ابن ادریس خان صاحب ارداپور وہ بھی یہاں پر آئیں۔ وجاہت الاسلام ابن عباد اللہ خان صاحب شمسی۔ حسن البنا آگے جی جی فیصل کھڑے رہو برابر لائن بنا کر۔ یہ وہ خوش نصیب طلبہ ہیں جن کی الحمدللہ آج کے 19ویں سالانہ جلسے کی جی ہاں جی ایک طالب علم فیصل خان ابن شمشیر خان صاحب وہ زیر تعلیم ہے، دوسرے کے ادارے میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ نہیں آ سکے ہیں، اس لیے 5 طلبہ الحمدللہ یہاں پر حاضر ہیں جن کو ابھی الحمدللہ صدر جلسہ اور ہمارے مہمان مقرر کی جانب سے ایک ٹوپی بھی اور دستی کا وہ پہن ان کے ہاتھوں ان کو اعزاز بخشا جائے گا۔ جی تھوڑا سا مجھے آگے جانے دیکھیں جی جی ادھر سے آؤ، سامنے سے آؤ۔ حسن البنا حسن البنا ابن احسان اللہ خان صاحب بارسی ٹاکلی، یہ ٹوپی بھی ان کو اعزاز جی وہ ٹوپی نکالو کھول کے دو نکالو دوست۔ اللہ اکبر اللہ جی حضرت علیکم رومال اللہ اکبر جی ایک بڑا اچھے طلباء کو ایک قرآن مجید کے یہ بھی ہدیہ پہ آیا ہے، اور محترم شیخ مصطفیٰ صاحب ان کی جانب سے بھی مفتی صاحب کے دستے سے تمام ہی طلباء کرام کو کتابیں بھی دی گئی ہیں۔ دوسرے طالب سید عبدالطواب ابن سید توفیق الدین صاحب وہ آئے اور جی جی یہ